اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنے عیوب کے اوپر مطلع فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس کی زندگی کے عیوب اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو بندے کے عیوب، اس کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ اس کی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس بندے کو اپنے عیب اور گناہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ روحانیت کے راستے کے اندر ایک گناہ ہے جسے آج کے دور میں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مجھ سمیت اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو وہ گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور ہم بعض مرتبہ اس گناہ کے اندر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس گناہ کا نام ہے بدگمانی۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان مسلمان کے بارے میں بری سوچ رکھنا، اور یہ شریعت مطہرہ کی نظر کے اندر گناہ کبیرہ ہے۔ بدگمانی، منفی سوچ رکھنا گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں، ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد کے اندر داخل ہوا، مسجد کے اندر میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا، زار و قطار رو رہا تھا، اس کے رونے کی آواز بلند تھی۔ جب میں نے اس روتے ہوئے بندے کو دیکھا تو میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ بندہ ریاکار ہے۔ صرف یہ سوچ آئی، بدگمانی کے اندر مبتلا ہوا، منفی سوچ کے اندر مبتلا ہوا، اس کا وبال میرے اوپر یہ آیا، اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے کے لیے مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔ تہجد کے وقت میری آنکھ کھل جاتی تھی لیکن مصلی کے اوپر کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ یہ جو بعض مرتبہ انسان اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگو گمان سے بچو، اس لیے کہ اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں۔ جب بندہ بدگمانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بری سوچ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو وہ بندہ جھوٹ کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے، گویا کہ ڈبل گناہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، آدمی گھر کے اندر داخل ہوا، شادی شدہ ہے، بیوی فون پہ بات کر رہی تھی، اب جو ہی یہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ میری بیوی کسی نامحرم مرد کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ اب یہ بندہ بدگمانی کے اندر مبتلا ہو گیا کہ میری بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں، یہ غیر لوگوں سے گفتگو کرتی ہے، حالانکہ یہ بندہ اپنی بیوی سے پوچھ سکتا تھا کہ فون آپ نے کیا ہے یا اس کا فون آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رونگ نمبر سے کال آئی ہو اور یہ اس کو جواب دے رہی ہو، لیکن یہ جذبات کے اندر، غصے کے اندر، انتقام کے اندر، بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ نے فرمایا، ان یتبعون الا الظن، بعض لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کے دل و دماغ کے اندر سوچ آ گئی، اچھی ہے بری ہے، اس کے اوپر فوراً عمل کر لیتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ایک بندہ بینک کے اندر جاتا ہے، سر کے اوپر ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، مسنون لباس بھی ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا، مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے والا، چلے 4 مہینے لگانے والا۔ اب دوسرا بندہ اس کو دیکھتا ہے تو بدگمانی کے اندر بعض مرتبہ مبتلا ہوتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، یہ بندہ ناجائز طریقے سے بینک کے اندر جاتا ہے، یا کوئی بندہ کسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی بندہ اسے دیکھتا ہے تو بدگمانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے تو ان گھر والوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں،
حالانکہ حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، یہ بندہ بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے پھر یہ اس بات کو اچھالتا بھی ہے، چوک چوراہے کے اوپر دوستوں کی مجلس کے اندر اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، حالانکہ حقیقت کے ساتھ، سچ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو، بدگمانی نہ کیا کرو۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر بدگمانی کرتا ہے کسی کے بارے میں، چاہے وہ بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، امام کے بارے میں، مبلغ کے بارے میں، کسی داعی کے بارے میں، جب یہ بدگمانی رکھنے والا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے کہ تو نے فلاں کے متعلق بدگمانی کی تھی، کیا تیرے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے؟ کیا تو گواہ پیش کر سکتا ہے؟ اس بندے کے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہوں گے، گواہ ہی نہیں ہوں گے۔ جب اللہ کو جواب نہیں دے سکے گا تو پھر بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ کسی مومن کے بارے میں نیک گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام اعمال کے اندر نیکی لکھوا دیتی ہے۔